بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم تحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایم فل پروگرام یعنی ایم فل اسلامک سٹڈیز قرآن اینڈ تفسیر کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کو ایم فل اسلامک سٹڈیز قرآن اینڈ تفسیر کے متعلق مکمل معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ اگر ایم فل اسلامک سٹڈیز قرآن اینڈ تفسیر کے شعبے میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اس کے متعلق مکمل نالج ہو۔ اس ویڈیو میں اس پروگرام کے متعلق معلومات فراہم کروں گا، جس میں اس کی تھوڑا تعارف ہوگا، اور اس کو کرنے کے بعد جو ہے کہ آپ کو کہاں پہ جو ہے جاب مل سکتی ہے، اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، یعنی اہلیت کا معیار کیا ہوگا، اور اس میں جو ایڈمیشن لیتے ہیں طلباء وہ کون سے جو ہے ان کو سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، اور یہ کن زبانوں میں جو ہے آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تدریسی کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی کیسے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس میں کتنے سیمسٹر ہیں، کون کون سے پروگرام ہوں گے، کون کون سے سبجیکٹ ہوں گے، وہ مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے ایم فل اسلامک سٹڈیز قرآن اینڈ تفسیر کے تعارف کے طور پر یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ قرآن اینڈ تفسیر، اس کی طرف سے یہ قرآن اینڈ تفسیر میں مہارت کے لیے جو ہے یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے 2013 سے جو ہے یہ پروگرام شروع ہوا، جو ابھی تک جاری ہے۔ اس پروگرام میں جو ہے قرآن اینڈ تفسیر میں مہارت کے لیے جو ہے آپ ایم فل اسلامک سٹڈیز کے طلباء جو ہیں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سپروائزر کی نگرانی میں مخصوص کورس ورک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تحقیقی کام بھی مکمل کرنا ہوتا ہے، یعنی ریسرچ کہہ لیں، یعنی سپروائزر کی نگرانی میں آپ نے جو اس کا کرائیٹیریا ہے، جو اس کا کورس ورک ہے، وہ آپ نے مکمل کرنا ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ آپ کو تحقیق بھی کرنا ہوتی ہے قرآن کے متعلق یا تفسیر کے متعلق۔ تو اس پروگرام کی ڈیوریشن کے حوالے سے بات کریں گے، یہ پروگرام کم از کم 2 سال میں آپ مکمل کر سکتے ہیں، یعنی 2 سال میں یہ پروگرام مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں کچھ ڈیلے بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو 5 سال تک جو ہے ٹائم مل جاتا ہے، جس کے اندر آپ اس پروگرام کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی 2 سال میں مکمل کرنا ہوتا ہے، 2 سال کا پروگرام ہے، لیکن اگر آپ ڈیلے کرنا چاہیں تو 5 سال کے اندر آپ اس پروگرام کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب جاب کے حوالے سے بات کریں گے تو پاکستان کے تمام پبلک سیکٹر یعنی یونیورسٹیز جو ہیں ان کے لیے سپروائزر کی جو خدمات حاصل کی جاتی ہیں اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، یعنی ٹیوٹر کے طور پر کہہ لیں، یا اس پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد آپ ٹیوٹر لگ سکتے ہیں، سپروائزر بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ٹیچر وغیرہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو قرآنی علوم کے مختلف شعبوں میں تحقیق کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ قرآن کی رہنمائی سے اسلام کو سمجھا جائے، اسلام کی نئی جہتیں دریافت کی جا سکیں، یعنی اسلام کو آپ قرآن کے متعلق قرآن کے ذریعے تحقیق کر کے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے پیدا کر سکتے ہیں اس پروگرام کو حاصل کرنے کے بعد۔ تو یہ پروگرام اسکالر کو اسلامی اور مسلم کمیونٹیز کی خدمت کے لیے تحقیقی مہارتوں کے ذریعے آزادانہ تنقیدی فیصلے کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ پروگرام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ میں اتنی مہارت آ جائے گی کہ آپ تحقیق کے بل بوتے پر قرآن اور تفسیر کے لحاظ سے جو ہے، یعنی قرآن کی آپ تفسیر کرنا چاہیں وہ آپ تحقیق کے طور پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مسلم کمیونٹیز کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ ان کو اسلامی معلومات قرآن کے ذریعے جو ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کے ذریعے آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا اس پروگرام کا۔ تو اب ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی اہلیت کا معیار کیا ہے۔ تو اس کو 3 کیٹیگری میں جو ہے آپ تقسیم کر لیں یا 3 کیٹیگری میں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہے ماسٹر ہونی چاہیے اسلامک سٹڈیز میں، یعنی آپ نے اسلامک سٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی ہو، یعنی آپ نے ایم اے کیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
BA جو ہیں یعنی MA اور BA دونوں میں کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی جو ہوتی ہے یعنی جو HEC سے منظور شدہ یونیورسٹی ہے اسے آپ نے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کرنی ہے، یعنی ماسٹر ڈگری آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں ہو اور BA جو ہے آپ عربک میں کر لیں یا کسی پروگرام میں، دونوں ڈگریاں جو ہیں آپ کی سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری تھی۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ MA اسلامک اسٹڈیز میں فرسٹ ڈویژن لے لیتے ہیں اور BA میں آپ تیسری پوزیشن بھی لے لیتے ہیں، تیسری ڈویژن بھی لے لیتے ہیں، تب بھی آپ اس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ اگر آپ نے شہادت العالمیہ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، یعنی آپ کسی یونیورسٹی سے MA اسلامک اسٹڈیز پروگرام نہیں کیا بلکہ آپ نے کسی مدارس سے یا وفاق المدارس کے تھرو جو ہے آپ نے شہادت العالمیہ کی ڈگری MA کی ڈگری جو ہے آپ نے حاصل کر رکھی ہے، تب بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ یعنی میٹرک FA یا ICOM کر لیں یا کوئی بھی انٹرمیڈیٹ کے لیول کا جو بھی پروگرام وہ آپ نے کسی ہائر سیکنڈری بورڈ سے پاس کرنا ہے، اور BA کی ڈگری جو ہے آپ نے کسی یونیورسٹی سے پاس کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ شہادت العالمیہ کے ڈگری کے ساتھ جو ہے آپ اس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اہلیت کے معیار کے متعلق سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹس کی۔ تو سلیکشن پروسیس کے حوالے سے یعنی امیدواروں کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے جو مقرر کردہ میرٹ ہے، معیار مقرر کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے ایڈمیشن ملتا ہے۔ یعنی میرٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے یونیورسٹی کی طرف سے جب آپ ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا، یعنی انٹری ٹیسٹ۔ انٹری ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، اس میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے یعنی آپ میرٹ پہ پاس ہوں گے تب آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا۔ تو اگر آپ انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ MPhil کے لیے انٹری ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور کہاں سے لیا جاتا ہے اور اس کا پیٹرن کیا ہے، تو مکمل پیٹرن کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آئی بٹن میں بھی آ جائے گا، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس میں تمام MPhil کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں آپ نے اگر ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے جو انٹری ٹیسٹ کا پیٹرن ہے وہ مکمل میں نے بتا دیا ہے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ تو میڈیم کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں 3 میڈیم جو ہیں موجود ہیں، یعنی اردو بھی ہوگا، انگلش بھی ہوگی اور عربک بھی ہوگی، یعنی کچھ مضامین جو ہیں اردو میں ہوں گے، کچھ انگلش میں ہوں گے اور کچھ عربک میں ہوں گے۔ تینوں میڈیم میں جو ہے یہ کورس مکمل کیا جاتا ہے۔ تو کریڈٹ جو یونیورسٹی کی طرف سے ریکوائرڈ ہیں وہ 36 کریڈٹ آور جو ہیں وہ آپ نے پاس کرنے ہیں۔ تو یہ یونیورسٹی کا ایک میتھڈ ہے کریڈٹ سسٹم، یعنی ایک سمسٹر میں 9 کریڈٹ ہوتے ہیں، یعنی 9 کریڈٹ ایک سمسٹر میں آپ نے پاس کرنے ہوتے ہیں، یعنی کل 36 کریڈٹ اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کا پروگرام مکمل ہو جائے گا، آپ کو اس پروگرام کی ڈگری مل جائے گی۔ تو تدریسی طریقہ کار کیا ہے، کس طرح آپ جو ہے تعلیم حاصل کریں گے، اس کے حوالے سے جو ہے یونیورسٹی میں جب آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی آپ کو ٹیوٹر فراہم کرے گی جو آپ کو گائیڈ کریں گے تعلیم و تحقیق میں، تو وہ آپ ٹیوٹر سے رہنمائی لیتے رہیں گے، ان کے ذریعے جو ہے آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی، باقی یونیورسٹی کی طرف سے بھی معلومات ملتی رہیں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی ٹیوٹر کو آپ نے اسائنمنٹ وغیرہ جو ہوں گی وہ آپ نے ان کو چیک کروانا ہوں گی، اس کے علاوہ آپ کی ورکشاپ ہوگی تو وہ آپ نے اٹینڈ کرنا ہوگی اور اس کو پاس کرنا ہوگا۔ یہ سمپل ہوتی ہے، بس آپ نے ورکشاپ میں انٹر ہونا ہے، یعنی ورکشاپ کو اٹینڈ کرنا ہے، آپ نے کلاس سمجھ لیں ورکشاپ وہ آپ نے لینا ضروری ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ پاسنگ مارکس حاصل کرنے ہوں گے، یعنی ورکشاپ میں بھی اور اسائنمنٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں جن میں کوئز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ویسے آپ نے کوئی تحقیق وغیرہ جو آپ کا مقالہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے پاس کرنی ہے، اسائنمنٹ وغیرہ کہہ لیں تو ان کو آپ نے پاس کرنا ہے۔ اس کے بعد فائنل ایگزام جو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے پاس کرنا ہے، جس کے بعد جو ہے آپ کو
ڈگری مل جائے گی۔ تو یہ مختصر سا تدریسی طریقہ کار ہے، یعنی ٹیوٹر مہیا کیے جائیں گے آپ کو، اور وہ آپ کو معلومات دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسائنمنٹ وغیرہ میں اور فائنل ایگزام میں پاس نمبر لینا ہوتے ہیں، یعنی 36 کریڈٹ آپ نے پاس کرنے ہیں۔ تو ورکشاپ کے حوالے سے بات کریں گے تو ورکشاپ ایک تو لازمی ہے ورکشاپ اٹینڈ کرنا، یعنی ورکشاپ لینا، یعنی کلاس سمجھ لیں، کلاس لینا لازمی ہے۔ ایک ہفتے میں جو ہے 3 کریڈٹ کی ورکشاپ ہوتی ہے جو آپ نے اٹینڈ کرنا ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ 3 کریڈٹ کی اگر ایک ورکشاپ ہے تو آپ ایک سیمسٹر میں جو ہے 9 کریڈٹ آپ نے پاس کرنے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ کتنی کریڈٹ کی آپ کو ایک ویک میں یا ایک ہفتے میں ورکشاپ دینا ہوگا۔ سیمسٹر کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں 4 سیمسٹر ہیں، جو ایک سیمسٹر ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، یعنی 2 سال کا یہ پروگرام ہے، اور 2 سال میں آپ نے اس کو کم از کم مکمل کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لے لیں تو 4-5 سال تک جو ہے آپ کو لیمٹ دی جاتی ہے۔ تو پہلا سیمسٹر جو ہے اس میں آپ کو کچھ مضامین ہیں، وہ آپ نے ان کے اسائنمنٹ وغیرہ، ان کے امتحان وغیرہ وہ آپ نے پاس کرنے ہیں، اس کی ورکشاپ بھی لینی ہے۔ تو وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، 4 سبجیکٹ کہہ لیں یا مضامین کہہ لیں، وہ آپ نے پاس کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا سیمسٹر، وہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی 4 مضامین یا سبجیکٹ وغیرہ کہہ لیں، وہ آپ نے جو پاس کرنے ہیں، جن کی ورکشاپ بھی ہوگی، وہ آپ نے لینا ہوگی۔ آگے تیسرا اور چوتھا سیمسٹر جو ہے، یعنی 1 سال میں آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور 1 سال میں آپ نے تحقیق کرنی ہے، ایسے سمپل سمجھ لیں۔ تیسرا اور چوتھا سیمسٹر جو ہے اس میں آپ نے ایک تھیسیس یعنی مقالہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، یعنی اپنا ایک مضمون جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو آپ نے اپروو کروانا ہے یونیورسٹی سے۔ تو جب آپ کا وہ مضمون قبول ہو جائے گا، تھیسیس قبول ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے آپ کا پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ تو دونوں سیمسٹر میں ایک مقالہ ہے جو آپ نے پاس کرنا ہے، تو یہ بھی لازمی ہوتا ہے اس کو پاس کرنا، یعنی مقالہ لکھنا اور اس کو پاس کروانا، یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ایم فل اسلامک اسٹڈیز قرآن تفسیر کے متعلق معلومات۔ مجھے امید ہے آپ کو قرآن تفسیر کے پروگرام کی مکمل معلومات مل گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کا ڈاؤٹ، کوئی کوئسچن ہے تو کمنٹ باکس حاضر ہے، وہاں کمنٹ کیجیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اسی طرح مزید کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی آپ سجیشن رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے سجیشن کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے مزید جاننے والے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔